بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن خوبی نہیں آتی۔ یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی رنجش، نفرت و بعد، بڑی سے بڑی عداوت و دشمنی، بغض و کینہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق در حقیقت انسان کا زیور اور اس کا حسن و خوبصورتی ہے۔ اس کے ذریعے اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں توازن پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بدخلقی اور بدسلوکی سے تمام برائیاں، نفرت و عداوت، اختلاف و انتشار، باہمی رنجش وغیرہ جنم لیتی ہیں، اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظر میں عیبدار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل قدر شے اور کوئی ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرے۔ گویا حسن اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے۔ آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت محدود اور خاص کر دیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنا، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا، مسکرا کر بات کر لینا اور ہمدردی کا الفاظ کہہ دینا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ صرف مذکورہ چیزوں ہی کو شامل نہیں، بلکہ عدل و انصاف، امانت و دیانت، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیوی بچے، یتیم و مسکینوں، پڑوسی، مسلمان اور غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور حسن معاملہ وغیرہ، یہ تمام حسن اخلاق کے شعبے ہیں جن کی شریعت مطہرہ میں تعلیم دی گئی ہے، اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہی اچھے اخلاق کا حامل اور اس عظیم صفت سے متصف کہلانے کا مستحق ہوگا۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اخلاق کے مفہوم کے متعلق بیان کرتے ہیں، آج کل عرف عام میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، مسکرا کر اس سے ملے اور نرمی سے بات کر لے، ہمدردی کا الفاظ اس سے کہہ دے، بس اس کو اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں اخلاق کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ اس مفہوم میں بے شک یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اظہار محبت کرے، اور اس کے چہرے پر ملاقات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے۔ لیکن اخلاق صرف اس طرز عمل میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اخلاق در حقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے۔ دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کا نام اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ، حسن معاشرت، عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کا عمدہ نمونہ اور عملی پیکر ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم، ترویج و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کے فضائل کے تکمیل کروں اور اسے کمال اور عروج پر پہنچاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخلاق فاضلانہ اور کریمانہ سے متصف اور مزین کرنے کے لیے عملی نمونہ بھی پیش کیا اور مختلف مواقع پر قولی تعلیم بھی دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اخلاق کے متعلق بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار،
سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ کوئی رات ایسی نہیں آتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار بچتا ہو، یعنی رات آنے سے پہلے ہی سب خرچ کر ڈالتے تھے، اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی چہرے پر نہیں جماتے تھے، خود ہی اپنا نعل مبارک سی لیتے، کپڑوں میں پیوند خود ہی لگا لیا کرتے، گھریلو کام کاج میں بیویوں کا تعاون فرماتے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، خواہ دودھ کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، بیماروں کی عیادت کرتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، با اخلاق لوگوں کی عزت کرتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کسی کو حقیر نہ جانتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کے ساتھ ملتے ہی تھے، جس کی بے شمار مثالیں ہیں، غیر بھی آپ کے رحم و کرم، عفو درگزر اور خوش خلقی سے محروم نہ رہے۔ اس کی ایک عظیم مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو کفار و مشرکین جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے، اور جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ سہمے ہوئے تھے، انہیں سزائے موت کا یقین تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ رحمت دو جہاں کے پیکر اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نبوی جوش میں آئی اور زبان رسالت سے یہ اعلان کر دیا، لا تثرب علیکم اليوم واذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا، تم پر کوئی جرم نہیں ہے اور تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، اور اس سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے سرداروں کو توحید کی دعوت دی تو وہ لوگ بڑی بے رخی اور ذلت کے ساتھ پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بھی گفتگو فرمائی، لیکن انہوں نے بجائے قبول کرنے کے یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں اور پتھریں ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلط نہیں ٹھہرایا، ان کو برا بھلا نہیں کہا، حتیٰ کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور سلام کے بعد عرض کیا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عقاب اور سزا تجویز نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں۔ زید بن سعنہ یہودی سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ وہ یہودی وقت مقررہ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے لگا اور بڑے گستاخانہ انداز میں شان مبارک سے
चादर खींचते हुए बदजुबानी शुरू कर दी और कहने लगा, तुम बनी अब्दुल मुत्तलिब बड़े वादा खिलाफ हो। उसके बदकलामी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वही मौजूद थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने झिड़क कर उसे रोकना चाहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक कर फरमाया, ऐ उमर, तुमने हम दोनों से वो तर्ज अमल नहीं इख्तियार किया जो होना चाहिए था। मुनासिब ये था कि तुम उसे झिड़कने के बजाय मुझे अदाए कर्ज और वादा पूरा करने की तलकीन करते और उसे हुस्न तलब और नरमी से तकाजा करने की हिदायत करते। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया कि यहूदी का कर्ज अदा करें और उसे मजीद 20 सा जौ दें। उस तर्ज अमल और अफ़ दरगुजर को देखकर यहूदी बहुत मुतअस्सिर हुआ और मुसलमान हो गया। रिवायतों में आता है कि यहूदी कहा करता था कि नबी आखिरुज़्ज़मा में मुझे सारी निशानियां मालूम थीं, लेकिन दो बातों को मैं नहीं आजमाया था। एक ये कि आपका हिल्म आपके गुस्से से ज्यादा है, दूसरे ये कि उन पर जितनी सख्ती की जाए उतनी ही नरमी और मेहरबानी बढ़ती चली जाती है। इन दो अलामतों को भी मैंने देख लिया। अब आपकी रिसालत पर मुझे शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुश खल्क़ी, हुस्न अखलाक, हुस्न मुआमला, सिला रहमी, उसअत ज़रफ़ी और हुस्न मुआशरत जैसी अजीम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ व मुज़य्यन फरमाए और ज़िंदगी के तमाम शोबों में उन्हें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।